بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج کل ارطغرل غازی ڈرامہ کو پاکستان میں بڑی پذیرائی مل رہی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ ڈرامہ ہمارے محترم وزیر اعظم عمران خان صاحب کا پسندیدہ ڈرامہ ہے۔ انہوں نے پاکستانی عوام سے اس ڈرامہ کو دیکھنے کی تلقین بھی کی ہے۔ ان کی اس خواہش کی تکمیل کے لیے اسے اردو ڈبنگ کے ساتھ پی ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے۔ ہماری آج کی ویڈیو بھی اسی کے متعلق ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان غازی نے 1299 میں جس عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی، 1924 میں اس سلطنت کے اختتام کے بعد عثمانیہ خاندان کا کیا انجام ہوا، اور آج کل یہ خاندان کہاں اور کس حالت میں موجود ہے۔ ویڈیو کے باقاعدہ آغاز سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ناظرین کرام، 1 نومبر 1922 تاریخ اسلام کا وہ سیاہ دن ہے جب سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کا باضابطہ اعلان ہوا۔ ترکی میں سلطان محمد ششم کی حکومت کو ختم کر کے مصطفیٰ کمال پاشا کی حکومت کا آغاز ہوا، اور سلطان محمد کی شخصیت کو ناپسندیدہ قرار دیتے ہوئے ملک بدر کر دیا گیا، جو کہ 17 نومبر کو برطانوی بحری جہاز کے ذریعے مالٹا روانہ ہو گئے۔ ان کے بیٹے شہزادے ارطغرل آفندی بھی ان کے ساتھ تھے، جو بعد ازاں اٹلی چلے گئے اور تاعمر وہیں مقیم رہے۔ سلطان محمد ششم جب تک زندہ رہے عثمانی خاندان کے سربراہ کے طور پر رہے۔ دوسری جانب ترکی میں سلطان محمد کے قریبی ساتھی عبد المجید ثانی کو نیا خلیفہ چنا گیا، جو 1924 میں خلافت کے خاتمے تک یہ ذمہ داری نبھاتے رہے۔ خلافت کے اختتام کے ساتھ ہی تمام عثمانی خاندان کو جلا وطن کر دیا گیا۔ ایک خاندان جس نے ترکی میں 600 سال سے زائد حکومت کی، ان کے لیے ان کے ملک میں ہی جگہ تنگ کر دی گئی۔ اس وقت عثمانی خاندان میں جلا وطن ہونے والوں کی تعداد 156 تھی، جن میں سلطان کے ساتھ شہزادے، شہزادیاں اور ازواج وغیرہ بھی شامل تھیں۔ اس کے علاوہ کچھ نوکر چاکر بھی ان کے ساتھ تھے جو اپنے مالکوں کا ساتھ کسی قیمت پر نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ یہ تمام لوگ پہلے مصر جانا چاہتے تھے، جو کہ کبھی ان کی سلطنت کا حصہ تھا، لیکن نہ ہی انگریزوں نے اور نہ ہی مصر کے شاہ فواد نے انہیں اس بات کی اجازت دی۔ پھر انہوں نے شام کا قصد کیا، لیکن انہیں وہاں کی اجازت بھی نہ ملی۔ پھر کچھ افراد لبنان کے شہر بیروت چلے گئے، جو اس وقت فرانس کے زیر تسلط تھا۔ خلیفہ عبد المجید فرانس منتقل ہو گئے۔ ایک شہزادے علی واصف نے بھی کوشش کی تو انہیں بھی فرانس کی حکومت کی طرف سے پاسپورٹ دے دیا گیا۔ ناظرین کرام، یہ وقت عثمانی خاندان کے لیے بہت مشکل تھا، کیونکہ وہ لوگ بجائے متفق ہونے کے دنیا کے مختلف حصوں میں بکھرتے جا رہے تھے، اور ان کا مال و دولت بھی ان سے چھین لیا گیا۔ اس کے باوجود انہیں یہ امید تھی کہ جلد ہی وہ عوام کی مداخلت سے ترکی واپس آئیں گے، لیکن ایسا بھی نہ ہو سکا۔ 1926 میں سلطان محمد ششم کے انتقال کے بعد عثمانیہ خاندان میں سب سے عمر رسیدہ فرد کو خاندان کا سربراہ مقرر کرنے کی روایت جاری ہوئی، جو کہ آج تک قائم ہے۔ آج کل اس خاندان کے سربراہ دندار علی عثمان ہیں، جو کہ 2017 میں خاندان عثمان کے 44ویں سربراہ بیازد عثمان کی وفات کے بعد منتخب ہوئے۔ آپ سلطان عبد الحمید کے پڑپوتے اور شہزادہ محمد سلیم کے بیٹے ہیں۔ آج کل آپ اپنے خاندان کے ساتھ دمشق یعنی شام میں مقیم ہیں۔ 1954 میں عثمانیہ خاندان کی عورتوں کو ترکی میں آنے اور رہنے کی اجازت مل چکی تھی، اور 1974 میں اس خاندان کے مردوں کو بھی ترکی میں رہنے کی اجازت مل گئی، لیکن خاندان کے بعض افراد نے ترکی سے باہر رہنا پسند کیا۔ آج کل عثمانیہ خاندان دنیا کے مختلف حصوں میں پھیلا ہوا ہے، جن میں امریکہ، بلغراد، ہنگری، فرانس، مصر، شام اور ترکی وغیرہ شامل ہیں۔ ترکی میں خاندان عثمان کے بہت سے افراد سکونت پذیر ہیں۔ سلطان عبد الحمید دوم کے پوتے عبد الحمید کائی خان ترکی میں عثمانیہ خاندان کی نمائندگی کرتے ہیں۔ آپ 1969 میں پیدا ہوئے۔ آپ کی شکل سلطان عبد العزیز سے بے حد ملتی ہے۔ آپ نے ہی ٹیمز اور محتسم سیریز پر کیس بھی کروایا۔
کہ یہ ہماری تاریخ کو خراب کر کے ہمارے سلاطین کا چہرہ غلط انداز میں پیش کر رہے ہیں، لیکن اس کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ ان سیریز کی ہر قسط کے شروع اور اختتام پر کہا جاتا ہے کہ یہ ایک فکشن ہے اور اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ پھر بھی اکثر افراد اسے درست تاریخ مان کر عثمانی سلاطین کو برا بھلا کہتے ہیں۔ کچھ مزید افراد میں سے شہزادی نیل خان عثمانی، ناز عثمانی اور شہزادے یاؤس عثمانی بھی ترکی میں مقیم ہیں، اور یہ تینوں سلطنت عثمانیہ کے 34ویں سلطان عبدالحمید دوم کی نسل میں سے ہیں۔ ان سب کے علاوہ اس خاندان کے اور بھی بہت سے افراد ترکی میں موجود ہیں، لیکن سب کے بارے میں اس ایک ویڈیو میں بتانا ممکن نہیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں کمنٹ کرتے ہوئے ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ زندگی رہی تو جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اللہ آپ کا حافظ و ناصر ہو۔